لیکن آپ نے روک دیا. صوم وصال کی ایک مثال ہے کہ آج فرض کیجیے آپ نے روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, وہ روزہ کنٹینیو کرے ڈیورنگ دی نائٹ, اگلی صبح سے پھر وہ اگلی شام تک جا کر 2 دن کا یوم وصال, صوم وصال, 2 دن کا روزہ, کبھی 3 دن کا بھی آپ روزہ رکھ لیتے تھے, لیکن آپ نے صحابہ کو منع کیا. صحابہ نے کہا بھی کہ آپ خود رکھتے ہیں, ہمیں روکتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, ابھی تو عند ربی ہوا یسقین یطعمنی و یسقین, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا پلاتا. تو یہ چیزیں ہیں تمام, ان پر علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں, ہمارے فقہاء نے, محدثین نے, اور ہر چیز کا ایک درجہ جو ہے معین کر دیا گیا. کیونکہ یہاں پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ہم عربی لباس پہنتے ہیں, شلوار قمیض پہنتے ہیں تو یہ دین کے قریب ہے. حالانکہ حضور تو شلوار نہیں پہنتے تھے, حضور کا تو تہبند تھا. شلوار آپ کو پیش کی گئی اور آپ نے پسند کی کہ یہ اچھا لباس ہے, زیادہ ساتر ہے. یعنی تہبند کے اندر تو آدمی رات کے وقت جو ہے ہو سکتا ہے ننگا ہو جائے, شلوار میں تو ننگا نہیں ہوتا, لیکن آپ نے پہنی نہیں. وہ آپ کی کہتے ہیں سنت عادت, جو آپ بچپن سے پہنتے آئے تھے وہی آپ پہنتے تھے. ڈاکٹر صاحب, مولانا امین احسن اصلاحی اور آپ اور پھر گامدی صاحب بھی, تینوں نے ایک ساتھ جماعت کو چھوڑا, جماعت اسلامی کو آگے پیچھے آپ لوگوں نے چھوڑا. اس میں آپ لوگوں کے دینی اختلافات تھے, دنیاوی اختلافات تھے, سیاسی اختلافات تھے؟ اصل میں اس میں آپ گامدی صاحب کو جو اٹیچ کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. گاندھی صاحب سوری, میں یہ بہت چھوٹے عمر میں اور یہ بہت بعد کی پیداوار ہیں. میرا معاملہ رہا ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ, میں جماعت کے اندر بھی ان کے بہت قریب تھا, میں نے ان سے استفادہ بھی کیا ہے. پھر میں 17 برس تک ان کے ساتھ رہا ہوں, میں وہ میرے مربی بھی تھے, اور بہرحال میں ان کا جاری کردہ رسالہ تھا مثال, جو پھر بعد میں بند ہو گیا تھا, میں نے جاری کیا, چلایا اسے. تو میرا ان کا معاملہ اور ہے. غامدی صاحب نکلے نہیں, نکالے گئے تھے. اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ الزام کیا تھا, کیوں نکالے گئے تھے, یہ تو اب آپ لوگ جو ہے اس کی تحقیق کریں. لیکن یہ کہ وہ اصل میں نکلے نہیں تھے بلکہ نکالے تحقیق کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے اور امین صاحب نے ایک ساتھ چھوڑا, وہ کیا وجہ تھی؟ جی اصل میں اس میں ایک تو وہ بات تھی کہ جو میرے ان کے درمیان مشترک تھی, اور وہ یہ کہ ہمارے خیال میں مولانا مودودی نے جو تحریک شروع کی تھی, یہ اصل میں 39-40 میں اس کا انہوں نے ایک فکر دیا تھا, سن 41 میں باقاعدہ قائم ہوئی. وہ ایک انقلابی تحریک کا نقشہ تھا, اسلامی اصولی اور انقلابی تحریک کا. پاکستان میں آ کر انہوں نے الیکشن میں حصہ لے کر اسے ایک اسلام پسند سیاسی قومی جماعت بنا دیا. تو اس سے در حقیقت ہمیں اختلاف ہوا, اور اس پر پھر میں نے 250 صفحے کا ایک بیان بھی لکھا تھا ایز اے ممبرز جماعت اسلامی, نکل کر نہیں, اندر ہی اندر, جس میں میں نے نوٹ آف ڈسنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اپنی ڈگر سے ہٹ گئی ہے. یہ بیان مولانا اصلاحی صاحب نے پڑھا, بہت پسند کیا, انہوں نے شورا کے لوگوں سے کہا کہ سب لوگ اس کو پڑھیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ میں تو اصل میں پھر اسی پر جو ہے جماعت سے علیحدہ ہوا ہوں. مولانا اصلاحی صاحب کو ایک ایڈیشنل شکایت یہ تھی کہ مولانا مودودی نے جو بین امرہم شورا بینہم, کہ باہمی مشاورت سے معاملات طے کر کے جماعت کو چلایا جائے, اس کے بجائے ڈکٹیٹوریل جو ہے انداز انہوں نے اختیار کر لیا. یہ ان کا الزام تھا ساتھی مولانا مودودی پر. بہرحال میرا تو چونکہ یہ کہ میں تو ایک ینگ, تو آپ یہ سمجھے تھے کہ جماعت جو ہے وہ سیاست کی طرف اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, الیکشن کی سیاست کی طرف. ایک سیاست ہے انقلابی سیاست, خلافت کی طرف, جس میں نظام بدلنا ہوتا, کوئی بھی خلافت ہو. بادشاہت کو ختم کر کے اور کمیونسٹ ریولوشن آئے, ریولوشن, بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوری انقلاب آیا, فرینچ ریولوشن تھا. ایران کے اندر بادشاہت ختم ہوئی اور علماء کی حکومت قائم ہو گئی, ایک ریولوشن ہے. تو ریولوشن اور ہے, الیکشن اور ہے. الیکشن تو کسی سسٹم کو چلانے کے لیے کیا جاتا ہے. الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیز جو ہے بیسک جو ہے نظام, اس میں کمپرومائز کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ اب امریکہ کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اندر امریکہ کے نظام, پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تھوڑا سا ہوگا امیگریشن پالیسی پر ہو جائے گا, ہیلتھ کیئر پر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس طرح برطانیہ کے اندر کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی میں کیا اختلاف ہے, ان کا جو نظام ہے وہ تو متفق علیہ ہے. وہ تو یہ ہے کہ بھئی آپ اپنا مینیفیسٹو دے دیجئے, ہم اس طرح کر دیں گے, ہم ٹیکسیشن میں یہ کمی کر دیں گے, یا وہ کر دیں گے, ٹھیک ہے آ جائیے. تو نظام نہیں بدلا کرتا الیکشن سے, الیکشن کے لیے ریولوشن آتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ایک جو ہے نا ڈپلیسٹی ہو رہی ہے, میں کنفیوژن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ڈپلیسٹی ہو رہی ہے. ہم
ایک خاص ایک طرح کا اسلام ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اوور آل اسلام کا ایک جو تصور پوری یعنی میں کہوں گا کہ ویسٹ کے اوپر آ رہا ہے، وہ کوئی فرینڈلی تصور نہیں ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ دیکھتے ہیں امیگریشن کاؤنٹرز پہ ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی ہم دھماکے کرنے والے بھی ہم، خود کش حملے کرنے والے بھی ہم. اب یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو حملے کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی، یا ان کا جہاد ہے جو بھی ہے، لیکن جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے، وہ بھی تو معصوم ہے. کیا اس کی اجازت ہے؟ اصل میں یہ تو بڑا ایک سینسیٹیو سا کوشچن ہے میرے نزدیک. اب جو بھی اس میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بہرحال وہ تو غلط طریقے پر کام ہو رہا ہے. لیکن وہ بات سمجھ لیجیے اصل میں کہ ہمارا جو اس وقت ویو ہے ویسٹ میں، وہ کس اعتبار سے، وہ اسلام کو ایز اے ریلیجن سوشو اکنامک سسٹم کے طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. اور انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک دبی ہوئی چنگاری ہے. وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو ابلیس سے کہلوایا تھا کہ نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی ڈر ہے اور نہ جمہوریت سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. ان میں ایک آرزو ہے کہ ہمارا ایک نظام تھا، ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم تھا، ہمارا اپنا جو کرمنل لا تھا، ہمارا سول لا تھا، ہمارے فیملی لاز تھے، ہمارے جو ہے لا آف ایویڈنس تھا، یہ سارے قوانین تھے ہمارے، چلے تھے، 1000 برس تک چلتے رہے. تو اب ہم دوبارہ جو ہے اس کو دنیا میں نافذ کریں، یہ چیز وہ ہے جو ویسٹ کو گوارا نہیں ہے. چنانچہ جیسے ہی پچھلی صدی کے اواخر میں یو ایس ایس آر ختم ہوا اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنا شروع کیا گیا اور اس کی توسیع کی کوشش ہوئی، تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے کہ اب کس کے لیے؟ وہ آپ کا دشمن تو مر گیا، مرا پڑا، آپ کے قدموں میں پڑا، آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، امداد مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اب ہمیں خطرہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے ہے. یہ ہے اصل جو خطرے کی بات ہے کہ جو انہیں ہے. اسی کو کرش کرنے کے لیے آپ اندازہ کیجیے جتنی بڑی جو ہے کولیشن بنی ہے افغانستان کے لیے، عراق کے لیے کیوں نہیں بن سکی؟ کیونکہ عراق میں کوئی اسلامی ایشو نہیں تھا، مذہبی ایشو نہیں تھا، وہاں تیل کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا. میرے نزدیک وہ پہلا قدم تھا گریٹر اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے مجسمے گرے ہیں تو شیرون نے کہہ دیا تھا پہلے دن عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. It was the first step towards the establishment of Greater Israel. یہاں ایران، یہاں افغانستان میں تو ایسی باتیں نہیں تھی. گریٹر اسرائیل کے تو تھریٹ ہم بھی ہیں، ہم کیونکہ نیوکلیئر پاور ہیں. گریٹر اسرائیل کے تھریٹ ہم نہیں ہے، وی آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. وہ جو بھی ہے ہمارے نیوکلیئر پاور کے خلاف جو بھی کریں، لیکن گریٹر اسرائیل جو ہے عراق ہے، شام ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، اور حجاز کا بھی شمالی علاقہ ہے، مدینہ اور خیبر وغیرہ جہاں یہودی آباد تھے، اور ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہے، اور مصر کا جو بہترین علاقہ زرخیز ڈیلٹا کا، وہ سارا اس میں ہے. ویسے کافی میں یہودیوں کو جانتا ہوں جو نیو یارک وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ بڑے خلاف ہیں اسرائیلیوں کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل جب یہاں پہ بنے گا تو وہ آخرت کے قریب ہوگا. ہاں، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تحریک زائونسٹ بنیادی طور پر سارے یہودیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکولر ٹائپ آف جیوز کی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت جو بینکرز ہیں بڑے بڑے اور جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کی اکانومی کو، وہ زائونسم کی سب. آپ بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جو مسلمانوں میں مجھے اکانومی کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہلے خواب دیکھا اور کنگ آف ایجپٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے خواب دیکھا، تعبیر انہوں نے دی، قحط سالی کی اور بچت کی اور سیو کرنے کی. پھر اس کے بعد اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنگ آف ایجپٹ نے بلایا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان 7 سالوں میں؟ تو انہوں نے کہا قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ العلیم، کہ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے کر بھی دیا اور انہوں نے خوش اسلوبی سے کر لیا. لیکن آج کل مسلمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا فائنانس منسٹر ہم کہاں سے لائیں گے؟ اصل میں تو مسلمان جو کہ بحثیت مجموعی کئی 100 سال کا ایک سلائیڈ ہے جو نیچے جا رہے ہیں، علمی طور پر جا رہے ہیں، سائنس کے علوم کے اعتبار سے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جا رہے ہیں. تو اس وقت تو ہم ڈیکیڈ لاٹ ہیں، حقیقت یہ ہے. اب اس کے اندر تو کہیں سے نئی زندگی کا شرارہ کہیں سے پھوٹے کسی جگہ پر. بحیثیت مجموعی مسلمان امت جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی یعنی ایک حرارت پیدا کر دے ایمان کی، اور اس کے ذریعے سے وہاں اسلامی انقلاب آ جائے اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام. یہ ہے اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس. کم اینڈ سی اٹ. جو کچھ تم نے پڑھا ہوا تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ نہیں ہے اسلام. اسلام تو یہ ہے، آؤ بس دیکھو. تو اصل میں یہ کام ہونا تو ہے، لیکن ابھی اس کے اور اس وقت کے دور کے درمیان بہت وقفہ ہے، اور اس میں وٹ آئی فیئر از کہ امت مسلمہ پر بڑا سخت عذاب اللہ کا آنے والا ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ عربوں پر آئے گا. اینڈ نمبر 2 آن دی ڈیوائن ہٹ لسٹ سیمس ٹو بی پاکستانی مسلمس. وائی؟